حضرات، یہ نماز جو ہم پر فرض ہوئی ہے، یہ نماز معراج کا تحفہ ہے۔ معراج میں اللہ پاک نے 50 وقت کی نمازیں فرض کی تھی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے راستے میں ملاقات ہوئی واپسی میں، تو عرض کیا سرکار آپ کے لیے کیا تحفہ ملا؟ تو سرکار نے فرمایا میری امت کے لیے 50 وقت کی نمازیں اللہ پاک نے فرض فرمائی۔ تو فرمایا حضور یہ بہت زیادہ ہے، ایک دن رات میں 50 وقت کی نماز آپ کی امت کیسے پڑھے گی؟ واپس جائیے۔ واپس گئے، 5 وقت کی کم ہو گئی، پھر آئے اب کتنی؟ 45 وقت کی۔ تو عرض کیا پھر جائیے اور کم کرائیے، پھر گئے، پھر کم ہوئی، 9 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس گئے، 50 وقت میں 5 وقت کی رہ گئیں۔ اب آئے کہا آپ کتنی؟ کہا 5 وقت کی رہ گئی، 45 کم ہو گئی۔ تو کہا حضور اور جائیے، اب بھی زیادہ ہیں۔ سرکار پھر نہیں گئے۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میرے رب نے 50 سے کم کر کے 5 کر دیں، پھر میں کم کرانے کے لیے جاؤں۔ اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سرکار جانتے تھے 5 وقت کی کم ہو رہی ہیں، اب کہ میں جاؤں گا تو اگر یہ 5 وقت کی بھی ختم کر دی گئی تو میری امت تحفے سے خالی رہ جائے گی، اس لیے حضور نہیں گئے۔ لیکن کہنا یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جب آخری مرتبہ گئے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب ہذہ خمسۃ ولدی خمسون، یہ 5 وقت کی ہیں، 5 نمازیں، لیکن میرے نزدیک 50 وقت ہی کی لکھی جائیں گی۔ اے خوش نصیب مسلمانوں، پڑھیں 5 وقت کی، لکھی جائیں 50 وقت کی۔ یہ کس کے چاہنے سے ہوئی؟ حضور کے چاہنے سے 50 کی 5 رہیں۔ اب وہابی کہتا ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو اب اس کو یہ چاہیے کہ یہ 50 وقت کی پڑھا کرے، کیونکہ کم ہوئی ہیں تو رسول کے چاہنے سے، اور یہ کہتا ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب کوئی وہابی بھی اگر 5 وقت کی پڑھتا ہے تو وہ پکا بے نمازی ہے، اس لیے کہ 5 وقت کی پڑھ رہا ہے، 45 وقت کی کھا رہا ہے۔ تو رسول کے چاہنے سے 5 نمازیں رہ گئیں 50 میں، تو رسول کے چاہنے سے ہوتا ہے کچھ کہ نہیں ہوتا؟ اب وہابیت بولتی ہے کہ نہیں ہوتا، تو اسے چاہیے کہ وہ 50 وقت کی پڑھے، اور ہم لوگ کہتے ہیں مانتے ہیں کہ رسول کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یا تو وہابی تقویت الایمان کو ماننا چھوڑ دے، اور یا پھر 50 وقت کی نماز پڑھے۔ اب جب 50 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے کوئی وہابی مسجد میں داخل ہو جائے گا تو زندہ واپس نہیں آئے گا۔ پہلے تو 50 وقت کی نمازوں کے وہ نام بتائے، 5 کے تو ہمیں معلوم ہے نا، جو فرض نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اب ان وہابیوں کو پہلے 45 وقت کے اور نام تلاش کرنا چاہیے کہ اور نمازوں کے کیا نام ہیں اور کون کون سے ان کے اوقات ہیں، کیا کیا وقت ہیں۔ یا تو پہلے تقویت الایمان کو آگ لگائے، تب مسجد میں جائے اور 5 وقت کی نماز پڑھے، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ تقویت الایمان کو بھی مانے اور 5 وقت کی نماز پڑھے، اسے 50 وقت کی پڑھنا ضروری ہے۔ اب گھس گیا نماز پڑھنے کے لیے، فجر کی نماز پڑھ کے نکل ہی رہا تھا کہ مؤذن دوسری نماز کے لیے کھڑا ہو گیا اذان دینے کے لیے۔ وہ کہاں جا رہا ہے؟ واپس آ۔ پھر دوسرے ٹائم کی نماز پڑھنا شروع کی تو نکلنا ہی چاہتا تھا کہ تیسرا وقت شروع ہو گیا۔ بھئی 50 وقت کی 24 گھنٹے میں جب نمازیں پڑھی جائیں گی تو نکل کون پائے گا؟ پھر واپس، پھر اس نے پڑھی، پھر نکلنا چاہتا تھا، پھر مؤذن نے اذان پڑھ دی، تو نکل پائے گا؟ بولو، ارے بولو، نکل پائے گا؟ نہیں نکل پائے گا۔ جب 50 وقت کی نمازیں پڑھے گا تو مسجد سے زندہ نہیں نکلے گا، جنازہ نکلے گا۔ تو تقویت الایمان اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ حضور کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ بولو یہ توہین ہے کہ نہیں ہے؟ یہ گمراہی ہے، بددینی ہے، کفر ہے۔ اے مسلمانوں، ان کتابوں سے بچو۔